دین کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ، قرآن کی غلط تفسیر کا فتنہ، حدیث کی غلط ایکسپلینیشن کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، شرک کو شرک نہ سمجھنے کا فتنہ، صحابہ کرام کے خلاف بدزن ہونے کا فتنہ، دین سے مرتد ہونے کا فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہ ماننے کا فتنہ۔ اس فتنے کا تعلق شبہات سے ہے، اور شیطان کو یہ والا جو فتنہ ہے یہ شیطان کو زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے نبی کی اس حدیث پر یہ بالکل 100% عمل پیرا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے فٹ اسٹیپس پر چلو گے، ان کے پاؤں کے نشان پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک بالشت چلے ہیں تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو تم ایک ہاتھ چلو گے، حتیٰ لو دخلوا جوہر ضب، اگر وہ کسی جانور کے، ایک جانور ہوتا ہے جس کو گوہ کہتے ہیں، تو سانڈا یا گوہ کے بل میں اگر وہ کوئی قوم چلی جائے گی تو تم اس کے بل میں چلے جاؤ گے۔ یعنی جو چیز لاجیکلی بالکل غلط لگ رہی ہے، بالکل واہیات لگ رہی ہے، لیکن تم دوسروں کی اندھی تقلید میں اتنے مبتلا ہو جاؤ گے کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی سے ہمیں نوازا، دشمن کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، فتح یاب کیا، اور آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت ابو درداء نے جواب دیا، میں ان لوگوں کے اوپر رو رہا ہوں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، کفر کیا، شرک کیا، تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر حاوی کر دیا، ہمیں ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور آج یہ ہمارے محکوم بن گئے، ہم ان کے اوپر حاکم بن گئے۔ اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان یہی کام کریں گے، مسلمان اللہ کے نافرمان بن جائیں گے، مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہیاں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر لاد دے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں
اور خاص طور سے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور وہ امت جو دنیا کی سب سے بہترین امت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے، کنتم خیر امت، وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین اور سب سے اچھی اور سب سے درمیان والی امت قرار دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہ امت جس کے پاس لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے. اس وقت پورے روئے زمین پر ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس یہ کلمہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے. ہم مسلمان دنیا کی اکلوتی قوم ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہے. ہم اپنے کریٹر کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچانتے ہیں. لیکن وہ قوم جس کا اتنا اونچا مقام تھا، اتنا اونچا مرتبہ تھا، آج وہ قوم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے. ہر طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس امت کے اوپر. اس کی عزت و آبرو، اس کی مسجدیں، اس کے مرکز، اس کے دینی ادارے، اس کے علماء، اس کے دعات، سب خطرے میں ہیں. کیوں ایسا ہے؟ ایک جواب تو بڑا سمپل سا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں تبدیل کرتے، کسی قوم کو ثریا کی بلندیوں سے ثرا کی پستیوں میں اور آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر ہم نہیں لاتے جب تک وہ قوم اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں گر نہ جائے. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو عزت دینے کے بعد ذلت نہیں دے گا، سکون دینے کے بعد بے چینی نہیں دے گا، امن دینے کے بعد ڈر اور دہشت نہیں دے گا، اگر وہ قوم اپنے ایمان اور اپنے عمل میں ثابت قدم رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا تیار ہوا، سمندر کے راستے مسلمانوں کی پہلی فوج روانہ ہوئی اور جزیرے قبرص کو فتح کیا گیا. اور یہ وہی لشکر تھا جس لشکر کی خوشخبری اور بشارت دی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر حملہ کرے گا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل تھے. جب یہ جزیرہ فتح ہو گیا اور قبرص کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے آگے سرنڈر کر دیا اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور مسلمانوں کی فوج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، تو اس فوج میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ زار و قطار رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ آج کے دن رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی سے ہمیں نوازا، دشمن کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، فتح یاب کیا، اور آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو حضرت ابو درداء نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں کے اوپر رو رہا ہوں. ابکی علی ہؤلاء الذین عصوا اللہ، میں ان لوگوں کے اوپر رو رہا ہوں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. فسلطن اللہ علیہم، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، کفر کیا، شرک کیا، تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر حاوی کر دیا، ہمیں ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور آج یہ ہمارے محکوم بن گئے، ہم ان کے اوپر حاکم بن گئے. وَأَخْشَىٰ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا، يُقَصِّرُ الْمُسْلِمُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ،
جب مسلمان یہی کام کریں گے، مسلمان اللہ کے نافرمان بن جائیں گے، مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہیاں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر لاد دے گا۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ اللہ کا قانون تو وہی رہا ہے نا میرے بھائیوں۔ قرآن میں اللہ نے بار بار یہودیوں کے جرائم بیان کیے، نصارہ کے جرائم بیان کیے، قوم عاد کی شرارتوں کا ذکر کیا، قوم سمود کی شرارتوں کا ذکر کیا، فرعون کے تکبر کا ذکر کیا، نمرود کا ذکر کیا۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ یہ اسی لیے ذکر کیا کہ مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، مگر یہ کرتوت جو تم سے پہلے کی امتوں نے کیا ہے، یہ کرتوت تم کرو گے تو تم بھی بچ نہیں سکتے۔ اور آج ہم مسلمان کون سی ایسی برائی ہے شرک اور کفر سے لے کر کے باقی تمام گناہوں تک جس میں آج کا مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ آج 2022 کا پہلا دن ہے۔ کل کی رات سال کی آخری رات تھی، جشن کی رات تھی۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے بڑی پابندیاں رہیں الگ الگ شہروں میں، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکا لوگوں نے شراب و شباب کی محفلیں جمائی، جو کر سکتے تھے لوگوں نے کیا۔ اور ان تمام خرافات میں ہمارا مسلمان بھائی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی اس حدیث پر یہ بالکل 100% عمل پیرا ہے۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے فٹ سٹیپس پر چلو گے، ان کے پاؤں کے نشان پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک بالشت چلے ہیں تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو تم ایک ہاتھ چلو گے، حتیٰ لو دخلوا جوہر ضب، اگر وہ کسی جانور کے، ایک جانور ہوتا ہے جس کو گوہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں سانڈا، تو سانڈا یا گوہ کے بل میں اگر وہ کوئی قوم چلی جائے گی تو تم اس کے بل میں چلے جاؤ گے۔ یعنی جو چیز لاجیکلی بالکل غلط لگ رہی ہے، بالکل واہیات لگ رہی ہے، لیکن تم دوسروں کی اندھی تقلید میں اتنے مبتلا ہو جاؤ گے کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم بگڑ گئے، ہمارے اندر وہ ساری برائیاں آئیں تو اللہ نے ہم کو پٹک دیا، اس سریا سے لے کے سراپے لا کے رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں، ڈیپلی بات کریں، ہمارا ایمان کمزور ہوا ہے، ہمارے اخلاق میں خرابیاں آئی ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین میں خرابیاں آئی ہیں، اور ایک بہت بڑی خرابی جو ہمارے سماج میں آئی اور سوشل میڈیا کے اس دور میں، کہ ہم اپنے علماء سے کٹ گئے۔ اس لیے کہ دنیا میں اس وقت دو طریقے کے فتنے ہیں، ایک فتنہ ہے شہوات کا اور ایک فتنہ ہے شبہات کا۔ شہوات کا فتنہ جس کا تعلق انسان کی خواہشات سے ہے، شراب ہے، زنا ہے، نشہ ہے، نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی بے حیائی ہے، لڑکیوں کے اندر پائی جانے والی بے حیائی اور بے پردگی ہے، اس کا تعلق ہے شہوات سے۔ انسان اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات، اپنی شہوات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور شیطان کا بہت بڑا یہ ہتھیار ہے، مگر اس سے بھی ڈینجرس، اس سے بھی خطرناک ایک فتنہ ہے شبہات کا، دین کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ، قرآن کی غلط تفسیر کا فتنہ، حدیث کی غلط ایکسپلینیشن کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، شرک کو شرک نہ سمجھنے کا فتنہ، صحابہ کرام کے خلاف بدزن ہونے کا فتنہ، دین سے مرتد ہونے کا فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہ ماننے کا فتنہ۔ اس فتنے کا تعلق شبہات سے ہے، اور شیطان کو یہ والا جو فتنہ ہے یہ شیطان کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر شیطان کی پلاننگ کا ذکر کیا کہ شیطان کی کیا پلاننگ ہے، شیطان کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میرا مشن یہی ہوگا۔ تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی ہے، اب قیامت تک میرا مشن یہی ہوگا، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی، تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا کام کیا کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، گناہ کرتے چلے جاؤ، ابھی تو جوانی کا ٹائم ہے، ابھی تو موج مستی کا ٹائم ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا، جب بدن کمزور ہو جائے گا، جب تم 40 کے پار ہو جاؤ گے تو توبہ بھی کر لینا، تم سدھر بھی جانا، تم اصلاح بھی کر لینا۔ آج انجوائے کر لو، آج موج مستی کر لو، تم کل توبہ کر لینا۔ کون سے کل کی بات کرتے ہو میرے بھائیوں؟ کورونا نے بتا دیا، کورونا کی اس لہروں نے اور اس بیماری نے بتا دیا کہ جس کل کے چکر میں ہم نے اپنی توبہ کو ٹالا ہے، جس کل کے چکر میں ہم نے اپنی اصلاح کو ٹال کے رکھا ہے، وہ کل کبھی آنے والا نہیں ہے، اس کل نے کبھی کسی کو مہلت نہیں دی ہے۔ ہم نے دیکھا شام کو خبر آئی فلاں صاحب بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں گئے، اور صبح کو خبر آئی انتقال ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کروڑ پتیوں کو آکسیجن کے سلنڈر کے لیے لائن میں لگتے ہوئے، ہم نے دیکھا باپ کو اپنے بیٹے کے سامنے باپ کو بے بسی سے مرتے ہوئے، اور ہم نے دیکھا بیٹے کے سامنے باپ کو بے بسی سے مرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا وار ہے، بہت بڑا یعنی شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ جب ہمارے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے تو شیطان ہمیں امیدیں دلاتا ہے کہ بھائی ابھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی بعد میں کر لینا، ابھی تو تمہارے من میں جو آ رہا ہے، تمہارے دل میں جو آ رہا ہے وہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کے قتل کی، ان کے مرڈر کی جب پلاننگ کی، تو جانتے ہو حضرت یوسف کے بھائیوں کے دماغ میں بھی شیطان نے یہی خیال ڈالا۔ سارے بھائیوں نے مل کر کے میٹنگ کی، 10 بھائیوں نے، اور مل کر کے یہ طے کیا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ ہمارا باپ یعقوب حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، ہم 10 بھائیوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار ان دونوں بھائیوں سے کرتا ہے۔ چلو اس کا ایک ہی سولیوشن ہے، ایک ہی راستہ ہے، ہم یوسف کا مرڈر کر دیں، یوسف کو قتل کر دیں، اور جب یوسف قتل ہو جائیں گے تب اس کے بعد نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، اب اس کے بعد پھر ہمارا باپ صرف ہم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 5 بچے اگر آپ کے ہیں، 4 بچے اگر ہیں، اور کوئی بچہ اگر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، یا سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، یا سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیارا ہے، آپ کو زیادہ لاڈلا ہے، تو اس پیار کو آپ باقی بچوں پر ظاہر نہ کریں۔ دل پر تو کنٹرول نہیں ہے نا، دل میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بچے کی محبت زیادہ ہو، لیکن آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے سلوک سے ایسا نہیں انڈیکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ بڑے بیٹے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ورنہ چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف حسد پیدا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر یہ غلطی کر بیٹھا، اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت بھی تھے، پیارے بھی تھے، معصوم بھی تھے، باپ کا پیار 10 بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی کہ ہمارا باپ ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا، تو کہا قتل کر دو یوسف کو۔ بھئی ٹھیک ہے، ماں الگ تھی، باپ تو ایک تھا نا، ایک ہی باپ کی اولاد تھے، مگر شیطان ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے قتل پر آمادہ کر رہا ہے۔ کہا یوسف کو قتل کر دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے۔ یہ ہے شیطان کا وار، بعد میں توبہ کر لیں۔ ارے بھائی وہ بعد کب آئے گا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو رات میں بستر پہ بھی سوتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں سکھایا کہ زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھو، زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اور یہ سوچ کر کے اپنے بستر پہ جاؤ کہ
کہ ہو سکتا ہے کہ صبح ہماری نیند نہ کھلے، یہ سوچ کر کے اپنے انجام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ تو شیطان کا یہ پہلا وار ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، جھوٹی تمناؤں میں ان کو مبتلا کروں گا۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ انسان کو شیطان نے کھلونے دے دیے ہیں، عورت ایک کھلونا بن گئی، شراب ایک کھلونا بن گئی، نشہ ایک کھلونا بن گیا، بدکاری ایک کھلونا بن گئی، یہ کھلونے ہیں اور انسان انہی کھلونوں میں بہلا ہوا ہے۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ تو شیطان ہمیں تمناؤں میں الجھاتا ہے۔ اب اس کے بعد شیطان کا اگلا ٹارگٹ، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور تیرے بندے جانوروں کے کان میں سوراخ کر لیں گے۔ عرب میں کیا کرتے تھے کہ اونٹ کی، گائے کی، بیل کے کان میں سوراخ کر لیتے تھے۔ کیوں سوراخ کرتے تھے؟ وہ نشانی ہوتی تھی کہ اب یہ جو بیل ہے، یہ جو گائے ہے، یہ جو اونٹ ہے، یہ اب ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ ہمارے بتوں کے نام پر خاص ہے، یہ ہمارے معبودوں کے نام پر خاص ہے، اب اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنے والے تھے مکہ والے مشرکین، تو شیطان نے اس طریقے سے بھی ان کو گمراہ کیا۔ آج وہی کام شیطان ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے، نہ نبی کی کوئی دلیل ہے، ہم نے بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے من سے حرام کر لیا، بہت ساری حرام چیزوں کو ہم نے اپنے من سے حلال کر لیا، اور ہم نے تو بھائی یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا، بھائی ہم تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تحقیق کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، حدیثیں موجود ہیں انٹرنیٹ پر، قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، ہمیں علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی علماء سے پوچھنے کی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جو ایک منہج ہمیں دیا ہے، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا، یسألونک یستفتونک، اے نبی لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی یہ صحابہ کا منہج تھا، صحابہ نبی سے سوال کرتے تھے، صحابہ نبی سے فتویٰ پوچھتے تھے، صحابہ نبی سے مسائل پوچھتے تھے۔ نبی اکرم دنیا سے چلے گئے، اب صحابہ سے تابعین مسائل پوچھتے تھے، صحابہ چلے گئے، اب تابعین سے ان کے بعد والی جنریشن پوچھتی تھی۔ تو نبی کے بعد نبی کے وارث جو تھے، نبی کے علم کے جو وارث تھے، وہ علماء تھے میرے بھائیوں، اور وہ آج بھی ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے۔ کتابیں علماء کا الٹرنیٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ علماء کا الٹرنیٹ نہیں ہے، یوٹیوب کے ویڈیوز علماء کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہیں، اور ساؤتھ انڈیا اس فتنے میں زیادہ مبتلا ہے کہ آج الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے ایک دعویٰ سینٹر کھول لیا، کچھ انہوں نے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا، کچھ انہوں نے سوشل ورک کیا، ایک عوام میں ان کی پکڑ ہو گئی، ایک اچھی پہچان ہو گئی، یوٹیوب پر ان کا ایک چینل ہو گیا۔ اب انہوں نے کام کیا شروع کر دیا؟ انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ انہوں نے اسٹیج پر ایک پروگرام سیٹ اپ کیا اور اوپن کوسچن اینڈ آنسر سیشن شروع کر دی کہ آؤ مجھ سے سوال کرو۔ اب سوال کرنے والا آ کے عقیدے کا سوال کر رہا ہے، فقہ کا سوال کر رہا ہے، تفسیر کا سوال کر رہا ہے، حدیث کا سوال کر رہا ہے، اور یہ آدمی جو اسٹیج پر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اس بندے کی علمی صلاحیت کا یہ حال ہے، وہ قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا، وہ نبی کی ایک حدیث ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اوپن کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہینڈل کر رہا ہے، وہ سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر عالم، جس نے پوری زندگی علم دین کو سیکھنے اور سکھانے میں گزار دی، نبی کی مسجد میں بیٹھ کر 40 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے، امام مالک جیسا جینیس اور محدث، ان کا یہ حال تھا کہ 40 سوال کیے جاتے ہیں تو 40 میں سے 39 ٹائم 39 سوالوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں لا ادری، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو نالج، مجھے نہیں پتا، میں علم حاصل کر کے بتاؤں گا۔ یہاں جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، اس نے اساتذہ سے پراپر تعلیم سیکھی نہیں، وہ بندہ یہ آئی ڈونٹ نو کہنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔
بھائی مجھے ایک انصاف کی بات بتاؤ، عقل کی بات بتاؤ. ہمارے محلے میں بہت بہترین انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، مکان بنانے میں ماہر آدمی ہے وہ، اور ہمارے پاس اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ گئی، ہمارے پاس دل سے متعلق کوئی پرابلم آ گئی، کوئی بھی بیماری سے متعلق کوئی پرابلم آ گئی، تو ہم اس انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے. وہ بہت ماہر انجینئر ہے، بہت قابل ہے، امریکہ سے اس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے، مگر بھائی وہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ کا آدمی نہیں ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارے سامنے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ گئی، ہمیں جی ایس ٹی کے بارے میں کوئی چیز سمجھنا ہے، اپنے محلے کے ہم ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے نہیں سمجھتے، اس کے سامنے اپنی جی ایس ٹی کی فائل کھول کے نہیں بیٹھتے. بھائی یہ سی اے کا کام ہے، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے. اکاؤنٹنسی یہ ڈاکٹر کی فیلڈ نہیں ہے، انجینئرنگ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ نہیں ہے، میڈیکل سائنس یہ انجینئر کی فیلڈ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علم کی جو فیلڈ ہے، اس کے بھی ایکسپرٹس جو ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے اور دین کے بارے میں رجوع کرنے اور کنسلٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے میرے بندو، تمہیں اگر دین کے متعلق کوئی نالج نہیں ہے تو تم دین والوں سے، علم والوں سے، علماء سے سوال کرو. تم اہل علم سے سوال کرو، علماء حق سے سوال کرو، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے ان سے جا کے سوال کرو. اور آج ہو کیا رہا ہے؟ آج علم کا معیار سوشل میڈیا پر ملنے والی پاپولیرٹی ہے. فیس بک پر فلاں صاحب کے 2 ملین فالوور ہیں، یوٹیوب پر ان کے چینل کے 10 ملین سبسکرائبر ہیں. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے معیار کا، یہ علم کا اور کسی کے ٹیلنٹ کا یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس. اگر فالوورز کی کثرت اور فالوورز کا زیادہ ہونا یہ حق ہونے کا معیار ہوتا تو اللہ کا پہلا رسول جو دنیا میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک اسلام کی تبلیغ کرنے والے اس پیغمبر کے ساتھ مٹھی بھر لوگ کھڑے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ایمان لانے والے، مٹھی بھر لوگ ایمان لانے والے تھے. 950 سال تک جس نبی نے تبلیغ کی، دعوت دی، دن رات سمجھاتے رہے، اس نبی پر صرف مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، ان کے فالوورز بہت کم تھے. تو کیا مطلب نوح علیہ السلام کی دعوت غلط تھی؟ نوح علیہ السلام کا منہج غلط تھا؟ نوح علیہ السلام کے پیش کرنے کا طریقہ غلط تھا؟ جی نہیں، غلط وہ تھے جنہوں نے ان کے مقام کو نہیں سمجھا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. بھائیو، فالوورز تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مل گئے، فالوورز تو نبی کے انتقال کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب کو بھی مل گئے، اسود انسی کو بھی مل گئے، جھوٹے نبیوں کو بھی فالوورز ملے. فالوورز کی کثرت یہ حق ہونے کا معیار نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھو. تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمارا نوجوان ہر اس آواز پر لبیک کہہ دیتا ہے جس آواز میں یہ بات ہو کہ بھئی میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں، میں حدیثوں کا نمبر بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہ باتیں سنا رہا ہوں جو کوئی نہیں سنا رہا ہے، میں یونیک باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں امام مہدی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں دجال کے بارے میں وہ انکشاف کر رہا ہوں، ایسے سیکرٹ بتا رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی عالم نے نہیں بتائے. بلکہ بعض تو اس میں ایسے گمراہ قسم کے جاہل ہیں جو علماء سے یہ کہہ کر کے نوجوانوں کو بدظن کرتے ہیں کہ بھائی ہم تم کو جو بات بتا رہے ہیں وہ علماء نہیں بتائیں گے، علماء بتائیں گے تو ان کے پیٹ کی دکانیں بند ہو جائیں گی. کون سی بات ایسی ہے جو آپ نے بتا دی اور علماء کے پیٹ پر آپ نے لات مار دیا؟ ذرا بتا دیں آپ. ایک صاحب ہیں، ان کی پوری گفتگو اور ان کی دعوت اور ان کے منہج کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ حق پر تھے، باقی سب ظالم تھے، باغی تھے، نعوذ باللہ جہنمی تھے. جہنمی نہیں بھی کہا تو کم سے کم ایسے الزام لگائے کہ وہ جہنمی سے کم نہیں تھے. اور وہ باتیں کرنے والا اور صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنے والا وہ آدمی، وہ اپنے فالوور سے کیا کہتا ہے کہ میں ہوں علمی، میں ہوں کتابی، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ارے تو کاہے کا مسلم ہے، تو کاہے کا علمی ہے، تو کاہے کا کتابی ہے؟ علمی اور کتابی جو ہوگا وہ صحابہ کے خلاف زبان نہیں کھولے گا میرے بھائی. تو دین کا جو علم ہے
یہ دین کا علم ہمیں کتابوں سے نہیں ملا ہے، یہ دین کا علم ہمیں جنریشن بائی جنریشن، نسل در نسل جو سیکھنے سکھانے کا طریقہ جو پراپر چینل رہا ہے، وہ نبی کے بعد نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ نے کتاب دے دی، لو بھائی یہ کتاب لے لو، جا کے پڑھ لو اور فتویٰ دینے لگنا، نہیں، یہ کبھی طریقہ ہی نہیں رہا۔ اگر یہ طریقہ ہوتا تو ابو ہریرہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی کی حدیثوں کو یاد نہ کرتا۔ علم دین محنت چاہتا ہے میرے بھائی، علم دین قربانی چاہتا ہے۔ ایک طالب علم جو مدرسے میں 10 سال پڑھتا ہے، آپ اپنے گھروں میں بہترین عالی شان کھانے کھاتے ہیں، وہ بیچارہ اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گھر اور فیملی سے دور 10 سال ہاسٹل میں رہتا ہے، اور ہاسٹل کے نرم گرم روکھے سوکھے کھانے کو کھا کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کتنی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتا، کتنے جنازوں میں شریک نہیں ہوتا، کتنے خوشی کے لمحات قربان کر دیتا ہے۔ اس 10 سال کی محنت پر آپ ایک جملے میں پانی پھیر دیتے کہ صاحب میں کسی عالم سے کم نہیں ہوں، آئے کوئی عالم مجھ سے بات کر لے۔ اس کی 10 سال کی محنت کی کوئی ویلیو نہیں۔ ان مدرسوں میں حدیث پڑھانے والے وہ اساتذہ 5,000 7,000 10,000 کی تنخواہوں میں جنہوں نے زندگیاں گزار دی، جن کا علم، جن کی صلاحیت اس لائق تھی کہ یہ امت ان کو کروڑوں دے دے تو ان کے علم کا حق ادا نہیں کر سکتی، انہوں نے چند ہزار کی تنخواہوں میں زندگی کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ انہوں نے قال اللہ وقال الرسول، قال اللہ وقال الرسول، یہ ان کی زندگی کا نغمہ رہا، یہ ان کی زندگی کا مشن رہا۔ ان اساتذہ کی محنت پر آج ہم یوٹیوب کا کوئی ویڈیو دیکھ کر ہم پانی پھیر دیں، ہم کسی انجینئر اور کسی فلاں کی بات میں آ کر کے ہم ان علماء کے بارے میں بد زبانی کریں اور ان علماء سے اپنا تعلق توڑ دیں۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ گھٹیا پن کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کمینہ پن کوئی نہیں ہوگا کہ ہم ان علماء اور دین کے لیے قربانی دینے والے ان طلباء کی محنت پر ہم پانی پھیرتے ہیں۔ دین کا علم قربانی چاہتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا دینی ادارہ اور سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں قائم ہوئی تھی، نبی کی مسجد میں قائم ہوئی تھی۔ نبی کی مسجد میں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر نبی کے کچھ صحابہ تھے جو نبی کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے پروفیسر، ان کے ٹیچر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ وہ اسٹوڈنٹ تھے جن کے کوئی ڈریس نہیں تھا، جن کے بدن پر عالی شان کپڑے نہیں تھے، جن کے سروں پر بہترین دستار اور ٹوپیاں نہیں تھیں۔ یہ وہ صحابہ تھے، حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کے یہ اسٹوڈنٹ اتنے غریب تھے، ایک چادر ہوتی تھی، وہی چادر ان کا تہبند ہوتی تھی، اور وہی چادر ان کا کرتا ہوتی تھی، ایک ہی چادر میں وہ زندگی گزارتے تھے، اور اتنے غریب اور اتنے پریشان تھے۔ اس میں بعض لکڑیاں، رات میں لکڑیاں جا کر کے وہ لکڑیوں کا کام کرتے تھے، اور دن میں آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھتے تھے۔ اور میرے نبی اپنے ان اسٹوڈنٹ سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے اور آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ ابا جان، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، ذرا اپنی بیٹی کو بھی کوئی غلام دے دیں، آپ کی بیٹی کو کچھ سکون مل جائے، کچھ آرام مل جائے، کچھ اس کے گھر کے کاموں کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے کہا، اے فاطمہ، اصحاب صفہ، مسجد نبوی میں پڑھنے والے میرے اسٹوڈنٹس، ابھی ان کے کھانے کو اناج نہیں ہے، ان کے بدن پر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، میں ان غلاموں کو بیچ کر اپنے ان اسٹوڈنٹس کے کھانے کا انتظام کروں گا، اور جب تک میں ان کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، معاف کرنا فاطمہ، میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ یہ نبی کے اسٹوڈنٹ تھے میرے بھائیوں۔ انہی اسٹوڈنٹس میں ایک ابو ہریرہ تھے، ابو ہریرہ جو سن 7 ہجری میں ایمان لائے، نبی کے ساتھ صرف 4 سال رہے، اور 4 سال میں 5374 حدیثوں کو انہوں نے نبی سے روایت کیا، ان کو میمورائز کیا اور ان کو امت تک پہنچایا۔ بہت سے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، کمنٹ کیا کہ ابو ہریرہ نبی کے ساتھ صرف 3.5 سال 4 سال میں اتنی حدیثوں کو کیسے انہوں نے یاد کر لیا؟ جو نبی کے ساتھ پہلے دن سے تھے، جو نبی کے ساتھ 10 سال رہے، 15 سال رہے، 20 سال رہے، 23 سال رہے، انہوں نے نبی سے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی۔ ابو بکر صدیق نے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی، حضرت علی نے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی۔
ابو ہریرہ نے 3.5-4 سال میں اتنی حدیثیں کیسے روایت کر لی؟ تو ابو ہریرہ ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں، کہتے بھائیو یہ جو ابو ہریرہ ہے نا، جب ہمارے مہاجر بھائی جا کر کے مارکیٹ میں بزنس کرتے تھے اور ہمارے انصاری بھائی جا کر کے اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، ابو ہریرہ کا نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی اس کا کوئی پروفیشن اور پیشہ تھا، ابو ہریرہ کا صرف ایک ہی مشن تھا، وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا۔ اسے کبھی پیٹ بھر کھانا ملتا تھا اور کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی بھوکا رہ جاتا تھا، کبھی کھا لیتا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، وہ نبی کے دین کو اور نبی کے علم کو حاصل کرتا تھا اور اسے دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ علم دین ایسے سیکھا جاتا ہے میرے بھائیوں، گھروں میں ایسی کمروں میں بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ کر اور چند انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کو پڑھ کر اور چند نام نہاد اسکالرز کو پڑھ کر ہم علماء کو گالیاں دیں، علماء کو برا بھلا کہیں اور ہم یہ مزاج بنا لیں، یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے وہ طریقہ، علم سیکھنے کا وہ سسٹم اور علم سیکھنے کا وہ نظام جو نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، ہمیں اس نظام سے الرجی ہے، ہمیں اس سسٹم سے الرجی ہے۔ جانتے ہو بعض صحابہ اتنے بڑے مقام والے تھے، عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کسی کے بارے میں مجھے پتہ لگتا کہ اس کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے تو میں اس کے گھر جاتا تھا، پتہ لگتا تھا دوپہر کا ٹائم ہے، وہ دوپہر میں ریسٹ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام کا ٹائم ہے، میں ان کے دروازے پہ جا کے چادر بچھا لیتا تھا اور میں وہیں لیٹ جاتا تھا، ہوا چلتی تھی، میری ناک میں گھستی تھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی، مجھے پریشانی ہوتی تھی، مگر میں برداشت کرتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی اور وہ آدمی اپنے گھر کا دروازہ کھولتا تھا تو کہتا تھا یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ اس طریقے سے میرے دروازے پر لیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہو تو میں آ جاتا۔ تو میں کہتا نہیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں علم سیکھنے آیا ہوں، اور سیکھنے والے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صبر سے کام لے، وہ برداشت سے کام لے، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ حدیث اس انسان سے وہ حاصل کرتے تھے۔ تو علم ایسے سیکھا جاتا ہے میرے بھائیو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو دین کی نالج نہیں ہے تو قرآن یہی طریقہ بتا رہا ہے، آپ علماء حق سے سوال کریں، اور جب علماء حق سے آپ سوال کرنا بند کر دیں گے، اور یہ جو دور ہے اس دور میں وہ پیشن گوئی اللہ کے نبی کی پوری ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی 100 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھائے گا، اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، لوگ ایسے لوگوں کو اپنا عالم اور پیشوا بنا لیں گے جو علم تو بہت دور کی بات ہے، علم کی ABCD اور علم کے الفابیٹس سے بھی وہ ناواقف ہوں گے۔ حیرت ہوتی ہے میرے بھائیو، افسوس ہوتا ہے، ایسے الٹے سیدھے فتوے آج کل انٹرنیٹ کی دنیا پر آ رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بڑی مردوں اور عورتوں کی بھیڑ لگی ہے جو ان سے سوال کر رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں علماء ناکارے ہو گئے، یہ علماء کی غلطی ہے کہ آج دوسرے لوگ میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، علماء آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، علماء نے اپنے آپ کو مسجد تک لمیٹیڈ کر لیا، علماء سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ تانا دینے کے پہلے ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا کہ ہم نے ان علماء کو کتنی سہولتیں دی ہیں۔ ہمارا بیٹا اگر گریجویشن کر لے اور 10,000 روپیہ مہینہ کمائے تو اپنے بیٹے کو ہم دن بھر میں 10 بار تانا دیتے ہیں، تو گریجویشن کر کے تو 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، ارے لعنت ہے تیرے اوپر، تیرے جیسے لڑکے 20,000 25,000 روپیہ مہینے کما رہے ہیں۔ اور اسی ماحول میں ایک عالم دین کو جس نے اپنی زندگی کے 10-12 سال کسی دینی ادارے میں گزارے ہیں اور ہماری مسجد میں وہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھائے، جمعہ کا خطبات بھی دے، صبح بچوں کو مکتب میں بھی پڑھائے، اس کو اگر ہم 10,000 روپیہ دیتے ہیں تو ہم دن بھر میں 10 بار یہ سوچتے ہیں کیسے مولوی صاحب کو اتنا زیادہ پیسہ ہم کیسے دے رہے، 10,000 روپیہ دے رہے ہیں ہم اس کو۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم نے
اپنا اسٹینڈرڈ خود گرایا ہے، ان علماء کو سوشل میڈیا اور زمانے کے حالات اور تقاضوں سے ہم نے دور رکھا ہے، اور پھر ہم یہ تانا مارتے ہیں کہ ہمارے علماء زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، انہی علماء میں ہم ایسے علماء کو بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی ہماری ملاقات جے پور میں ایک عالم دین سے ہوئی، وہ JNU کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انہوں نے یعنی BA کیا اور MA کیا۔ آپ جانتے ہیں یونیورسٹی کا ماحول اور وہ بھی JNU کا ماحول بہت کھلا ہوا ماحول ہے، دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر اس ماحول میں رہ کر کے بھی اس عالم دین نے اپنے علم کو باقی رکھا، اپنی پہچان کو باقی رکھا، اپنے چہرے کی داڑھی کو باقی رکھا، اور اس کے بعد وہ آگے چاہتے تو PhD بھی کر لیتے، آگے کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں لیکچرر بھی ہو جاتے، مگر ان کے دل میں یہ خیال آیا میں نے 10 سال ایک ادارے میں دینی تعلیم حاصل کی ہے، لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقے اور خیرات کی رقم سے میں نے وہاں کا کھانا کھایا ہے، اس قوم کا میرے اوپر حق ہے، اس قوم کا میرے اوپر حق ہے۔ اور آج وہ اللہ کا بندہ، وہ عالم دین، وہ جے پور کے اندر راجستھان کے اندر ایک مسجد میں وہ امامت کراتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور پلس وہ LLB کا کورس بھی کر رہے ہیں، یعنی وہ وکالت کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری قوم کو بہت سارے قوانین کی جانکاری نہیں ہے، قانون کے ایکسپرٹ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو کمی نہیں ہے علماء کے اندر، کمی ہمارے اندر ہے۔ اگر وہ عصری علوم سے جڑے نہیں ہیں تو ہم نے ان کو موقع نہیں دیے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ علماء حق سے جڑنا یہ بے حد ضروری ہے، اور فتنوں کے اس دور میں جبکہ دین کے نام پر بہت طرح طرح کی انٹرپریٹیشن اور طرح طرح کی ایکسپلینیشن اور دین کے نام پر بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول کی ایسی ایسی حدیثوں کا ایسا ایسا مطلب بتایا جا رہا ہے جو بالکل یعنی صحابہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تابعین نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم جو ایک بات کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے منہج کو فالو کرو، وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث تو وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا، وہ ہمارے پاس ہے، مگر اسی قرآن سے آج ثابت کرنے والے عید میلاد النبی کو بھی ثابت کر رہے ہیں، اسی قرآن سے ثابت کرنے والے اپنی بدعات اور خرافات کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ قرآن تو غلط نہیں ہے، لیکن قرآن کو اگر ہم اپنے پیچھے کر لیں، قرآن کو اپنے حساب سے ہم چلائیں، قرآن کی انٹرپریٹیشن اور قرآن کی ایکسپلینیشن ہم اپنے حساب سے کریں، تو یہ قرآن ہم کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن شافع مشفع، قرآن یہ شفاعت کرنے والا ہے اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بڑے پوائنٹ کی بات ہے یہ۔ کل میں جمعہ کا خطبہ تھا میرا وہاں گجرات میں، کل ہی تھا نا، کل ہی جمعہ تھا نا، کل گجرات میں نے جمعہ پڑھا ہے، وہاں ایک بات ذہن میں آئی، خطبہ جمعہ میں نے ایک بات کہی کہ قبر میں جو عذاب ہوگا تو قبر میں منکر نکیر جو سوال پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، اور بندہ اگر صحیح جواب دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے وما یدری کا، کہ واٹ واز دا سورس آف یور نالج، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو وہ بندہ جس نے صحیح جواب دیا ہوگا قبر کے اندر، وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، وآمنت بہ، اور قرآن پر ایمان لایا تھا، وصدقت بہ، اور قرآن کی تصدیق کی تھی۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو تو انشاءاللہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اب ذرا ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے آخری بار قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس موبائل کو دن بھر میں کم سے کم کئی 100 بار ہاتھ لگاتے ہیں کہ کتنی بار میسج آیا، کتنے فیس بک پر لائک ملے، انسٹاگرام پر کتنے ہمارے جو ہے ہم کو پسند کیا گیا، لیکن وہ قرآن کو شاید مہینے میں، سال میں ایک بار کھولتے ہیں۔ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں القرآن شافع مشفع، یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ تم نے اگر اس قرآن کو پڑھا ہوگا، اس قرآن پر عمل کیا ہوگا، اس قرآن پر غور کیا ہوگا،
کل یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ تو اس کو جہنم میں نہ داخل فرما، اے اللہ تو اس کو جہنم میں نہ ڈال، اے اللہ اس کی راتیں قرآن پر غور کرنے میں گزری ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزری ہیں، قرآن کو پڑھنے میں گزری ہیں، قرآن کی تفسیروں کو سمجھنے میں گزری ہیں، اے اللہ تو اس قرآن پڑھنے والے کی مغفرت فرما دے، قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے۔ امام صاحب ہمیشہ مقتدی کے آگے ہوتے ہیں، اسی لیے کہیں اوپر نیچے عورتوں کا انتظام رہتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کی صف امام سے آگے نہ ہو جائے، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ امام کے آگے مقتدی نہیں ہو سکتا، قرآن ہمارا امام ہے اور ہم قرآن کے مقتدی ہیں، اور مقتدی پیچھے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو اپنے آگے کر لیا قادہ الی الجنہ، تو قرآن اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ بولو بھائی، جنت میں لے کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جس نے قرآن کو اپنے پیچھے کر لیا، قرآن کو مقتدی بنا دیا، قرآن کی اپنی منمانی ایکسپلینیشن کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کی اپنی من مرضی کی تفسیر کر رہا ہے، وہ شاعر کا شعر ہے نا کہ ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج وہ دور آ گیا، یہ قرآن کے ورڈز کو تو نہیں بدلا جا سکتا، وہ بیچارے جو قرآن کو بدلنے نکلے تھے وہ تو خود بدل گئے، تیواری جی ہو گئے، تو قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی تفسیر میں لوگوں نے گھال میل کیا ہے، قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی گئی، ایسا ایسا ٹرانسلیشن کیا کہ یعنی پڑھ کر کے رونا آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا کہ قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان اپنے عرش کے اوپر مستوی ہوا، رحمان اپنے عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ اب مستوی ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر متمکن ہونا، کسی چیز پر تشریف فرما ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر تشریف فرما ہوا، کیسے ہوا اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف فرما ہوا، یہ اس کی ایک صفت ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کا لوگوں نے اپنے من مرضی ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ کیا کہ رحمان عرش کا مالک بن گیا، رحمان عرش کا مالک بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایسی ایسی تعویل کی گئی، ایسی ایسی تحریف کی گئی کہ الامان والحفیظ۔ تو اللہ کے نبی کہتے جو قرآن کو اپنے پیچھے کر لے، یعنی قرآن کو اپنا امام نہ بنائے، قرآن کو اپنا مقتدی بنا لے، ساقہ الی النار، تو قرآن اس کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو اپنا امام بناؤ، اور قرآن آپ کا امام کب بنے گا؟ جب آپ علماء حق سے جڑیں گے۔ آپ یقیناً اہل حدیث کی دعوت ہے کہ قرآن و حدیث پر چلو، مگر قرآن و حدیث کو سمجھنے میں جہاں آپ کو کنفیوژن ہو تو وہاں فوراً علماء سے رابطہ کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایسے واقعات ہوئے کہ خود صحابہ میں آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مس کنسیپشن ہو گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سفر کا معاملہ تھا اور ایک صحابی رات میں ناپاک ہو گئے۔ اب ناپاک ہو گئے، ان کے سر میں چوٹ بھی لگی تھی خطرناک قسم کی۔ اب انہوں نے صبح کو مسئلہ پوچھا، بھائی فجر کی نماز کا ٹائم ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، سر میں بڑی خطرناک چوٹ بھی لگی اور میں ناپاک ہو گیا ہوں، رات میں مجھے احتلام ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ غسل کرتا ہوں تو چوٹ میں پانی جانے کا ڈر ہے، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت سفر میں جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ لا نجد لک رخصۃ فی التیمم، بھائی ہمیں تو نہیں لگتا کہ آپ تیمم کر سکتے، تیمم تو وضو کا الٹرنیٹ ہے، غسل کا الٹرنیٹ تیمم نہیں ہے، آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ صحابی نے غسل کر لیا، اب وہ پانی جو ہے ان کے زخم میں چلا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، صحابی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے وہ۔ اب جب مدینہ میں یہ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کو پورا واقعہ بتایا گیا تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر کے اس کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے جب ان کو معلوم نہیں تھا تو سائلنٹ رہتے، خاموش رہتے، معلوم کرنے کے بعد جواب دیتے۔ انہوں نے غلط فتویٰ دے کر کے میرے اس صحابی کو قتل کر دیا،
اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو نالج نہ ہونے کا سالوشن سوال ہے، علماء سے پوچھنا ہے، علماء سے سوال کرنا ہے، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، کہ دین کا جو علم ہے اس کو ہر دور میں ایک ایسی جماعت رہے گی جو اس علم کو پھیلائے گی، جو اس علم کو اٹھائے گی، جو اس علم کو کیچ کرے گی اور دوسروں تک پہنچائے گی۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، اور یہ جو علماء حق کی جماعت ہوگی اس کا دو بڑا کام ہوگا، یہ غلو کرنے والوں کی تحریف سے دین کو پاک کرے گی۔ آج دین کے اندر غلو کرنے والوں نے بھی دین کا تہیہ پاچا کر دیا، انہوں نے بڑے بڑے علماء اور بڑے مسلمانوں کے بڑے بڑے ائمہ کو کافر تک کہہ دیا کہ بھئی وہ بزدل ہیں، وہ کافر ہیں، مدینہ کے امام کافر ہیں، مکے کے امام نعوذ باللہ کافر ہیں۔ حالات ایسے بھی ہو گئے کہ ایسے بھی مسلمان پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ بس دنیا میں ہم 2-4 لوگ مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ تو اس قسم کے جو غلو کرنے والے لوگ ہیں، علماء حق کی جماعت ان کے غلو کے پردے کو چاک کرتی ہے۔ وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں نے دین کے اندر جو ملاوٹیں کی ہیں، جو صحیح کے ساتھ غلط کو مکس اپ کیا ہے اور صحیح اور غلط کو آپس میں گڑمٹ کرنے کی کوشش کی ہے، علماء حق کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں علماء حق کا کام ہے کہ وہ اس گڑمٹ اس دین کے اندر ہونے والی گڑبڑ کو دور کریں گے۔ لہٰذا اگر ہمیں دین پر چلنا ہے اور دین سے ریلیٹڈ جو فتنے ہیں ان سے بچنا ہے تو اس جماعت کے ساتھ ہمیں اٹیچڈ ہونا پڑے گا، کنیکٹڈ ہونا پڑے گا، اس سے جڑنا پڑے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، کہ اس علم کو ہر دور میں ایسے لوگ اٹھائیں گے جو عادل ہوں گے، ان کے اندر تعصب نہیں ہوگا، وہ حق کی بنیاد پر کتاب و سنت کے علم کو سیکھیں گے اور دوسروں تک سکھائیں گے۔ اور ابھی الحمدللہ ایسے علماء حق روئے زمین پر موجود ہیں۔ علماء حق کو پہچانیے اور ان سے رابطے میں رہیے اور دین کے مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیجیے۔ نوجوانوں کو خاص طور سے تاکید کروں گا، آپ کے اندر اگر دین کا جذبہ ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن دین کا جذبہ اگر صحیح رخ پر ہے تو آپ کو وہ جنت تک لے کے جائے گا، کامیابی تک لے کے جائے گا۔ لیکن دین کا جذبہ غلط ٹریک پر ہے تو وہ آپ کو گمراہی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی خاص طور سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کو شہوتوں کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے اور شبہات کے فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ دین کے نام پر ہونے والی جو خرافات ہیں، دین کے نام پر ہونے والی جو غلط فہمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق سے علم دین کو حاصل کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی دین کا عالم بنائے، ان کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کی پریشانیوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک کا اقتدار ایسے لوگوں کو سونپ دے جو امن، شانتی اور انسانیت کی بنیادوں پر اس ملک کو چلائیں۔ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر وبا، ہر وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔